ارے کمبخت ماری، اب اٹھ بھی جا، کب تک یوں پڑی پڑی سوتی رہے گی؟ خالہ شکرن نے 2 ہاتھ دیے بیچاری کلثوم کو تو درد کی ماری بیچاری کلثوم نیند میں سے تھرا کے اٹھ بیٹھی اور خوف سے گھبراتے ہوئے بولی، جی چچی۔ وہ بولی، اب زبان بھی کینچی کی طرح چل رہی ہے تیری، بہت بولنے لگ گئی ہے آج کل تو۔ ارے کمبخت، اتنی رفتار سے کام میں بھی ہاتھ چلایا کر۔ شکرن کلثوم پر برسی، مگر خالہ میں تو کام پورا کر کے آئی تھی، کلثوم نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، سب پتہ ہے مجھے کیا کام کر کے آئی تھی۔ کلثوم اب بھی گھبرائی ہوئی تھی بیچاری، بہت ڈرتی تھی وہ شکرن خالہ سے۔ دکھاؤں تجھے باورچی خانے کی صفائی، کیا تیری ماں اوپر سے آ کر کرے گی کیا، کہ تیرا باپ آئے گا یہ کرنے؟ شکرن بھنائے ہوئے لہجے میں بولی، چل جا کر صفائی کر، اور ہاں یاد رکھنا اگر ذرا سی بھی کسر رہ گئی نا صفائی میں تو میں تجھے صاف کر دوں گی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف کلثوم خاموشی سے باورچی خانے چل دی۔ کلثوم ایک 18 سالہ خوبصورت، معصوم اور انتہائی جاذب نظر مگر یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گئے تھے جب اس نے زندگی کی صرف 6 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ تب سے کلثوم اپنی چچی اور چچا کے رحم و کرم پر تھی۔ شکرن کی اپنی کوئی اولاد تو تھی نہیں، شاید اس بات کا بدلہ وہ ننھی کلثوم سے لے رہی تھی۔ آئے دن طرح طرح سے اسے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی۔ شکرن تو شکرن، محلے کی لڑکیاں بھی اب اسے اپنے مذاق کا نشانہ بنانے لگی تھی، جس کی وجہ سے کلثوم میں ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔ بیچاری اپنے آپ کو ایک محروم ہی سمجھتی تھی۔ کلثوم کو لوگوں نے اس طرح سے ستانا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی تھی۔ بس کبھی کبھار بڑے چچا ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے۔ بھیا ½ کلو پیاز دینا، سبزی والے کو یہ کہہ کر کلثوم محلے کے اسکول کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں چھٹی کی گھنٹی بجی تھی اور محلے دار اور تقریباً اس کی ہم عمر لڑکیاں باہر آ رہی تھی۔ کچھ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اور کچھ تو باقاعدہ جملے کستی ہوئی گزر گئیں۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ لینا تھا انہیں کلثوم سے۔ کلثوم نے ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا بگاڑا تھا، جبکہ خوبصورتی اور نسوانی خد و خال کی وضاح میں تو کلثوم کے آگے وہ پانی بھرتی تھی۔ کلثوم ان کے تانے سن کر خاموشی سے گھر آ گئی۔ تبھی شکرن نے اسے تانے مارتے ہوئے کہا، کیا اپنا خصم ڈھونڈ رہی تھی جو اتنی دیر لگا دی؟ اب میں ہانڈی کیا شام کو چڑھاؤں گی، اور ہانڈی کب چڑھاؤں گی؟ گراتے ہی شکرن کا جملہ نشتر کی طرح کلثوم کے دل میں چبھ گیا۔ اب کپڑے دھونے کے لیے بھی مہارانی کو دعوت دینا پڑے گی، چل اب جا کر کپڑے دھو۔ شکرن نے گویا آتے ہی اس پر حکم صادر کر دیا تھا۔ روز کی طرح وہ دن بھی کلثوم کا تانے سنتے اور کام کرتے گزر گیا۔ اگلے دن کلثوم راشن کی دکان پر گئی، جس کے مالک کی کافی میلی نظر تھی۔ وہ کافی بیکار انسان تھا اور اس کی نظروں میں بہت زیادہ کھوٹ تھی، اور وہ اکثر اسے چھیڑا کرتا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور دکان کے آس پاس ہجوم بھی نہ تھا۔ دکان پر مالک کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کا اس کمینے انسان نے فائدہ اٹھانا چاہا، مگر پھر اچانک ہی وہاں پر ایک نوجوان آ گیا۔ یہ جوان دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ رعب ایسا تھا کہ اس کے آتے ہی دکاندار چپ ہو گیا۔ اگلے دن کلثوم بازار سے کچھ چیزیں لینے گئی تو ایک لڑکا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ کافی دیر سے اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، خدارا میری بات سن لو کلثوم۔ کلثوم نے رک کر اس کی بات سنی تو کہنے لگا، میرا نام طالب ہے، تمہارے محلے میں آئے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ دیکھو میں گھما پھرا کر باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں کلثوم، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے مجھے تم سے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اگر ذرا بھی میری باتوں میں سچائی نظر آئے تو کل شام محلے کے پیچھے والے میدان میں آ جانا، وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ کلثوم کچھ کہے بنا ہی تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر آ گئی۔ کیا محبت بھی حقیقت ہوتی ہے؟ میری دنیا تو نفرت، حقارت، مار پیٹ، گالیوں اور تانوں کے حصار میں ہی ہے۔ ایسے ماحول میں جب ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، سب تانے دیتے تھے، طالب کی محبت میں اسے ایک پناہ نظر آئی تھی
اور پھر اگلے دن وہ اس سے ملنے اس میدان میں آخر پہنچ ہی گئی۔ اب یہ اسے اس کا پیار کھینچ کر لے گیا تھا یا پھر کچھ اور معاملہ تھا، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی اسے معلوم چلتا۔ کلثوم نے اندازہ لگایا کہ طالب کے آنے سے ہی ماحول میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ نہ جانے طالب میں ایسا کیا تھا کہ کلثوم اس کی محبت کے پیغام کو ٹھکرا ہی نہ سکی۔ ابھی وہ راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہی تھے کہ کہیں سے کچھ آوارہ لوفر لڑکے اپنی موٹر سائیکلوں پر آئے اور انہیں دیکھ کر غلط جملے کستے ہوئے چلے گئے۔ کلثوم بہت زیادہ گھبرا گئی کیونکہ یہ اس کی زندگی کی پہلی ملاقات تھی کسی لڑکے سے، اور اس میں بھی اول فول لڑکوں نے آ کر پورا معاملہ خراب کر دیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور واپس جانے کے لیے ضد کرنے لگی بیچاری۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طالب نے اسے نہ روکا مگر پھر ملنے کا وعدہ کر کے روانہ کیا۔ ابھی کلثوم میدان کے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہیں اوباش لڑکے جو اسے تانے کستے ہوئے غلط باتیں کرتے ہوئے گئے تھے زمین پر مرے پڑے تھے۔ کسی نے بتایا کہ تیز رفتار میں یہ لوگ آئے جا رہے تھے آگے، اور ادھر سے ایک تیز رفتار ٹرک نے ان سب کو کچل کر رون دیا۔ ٹرک سے حادثہ ہو گیا۔ کلثوم گھبراتی ہوئی گھر پہنچی۔ شکر ادا کیا کہ شکرن نہیں آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اسے پھر سے وہی خوشبو محسوس ہوئی جیسی طالب کے آنے پر محسوس ہوتی تھی۔ خیر اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی بیچاری۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک شکرن کے زوردار چیخنے کی آواز سے سب جاگ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کلثوم کے قدموں میں گر گئی، رو رو کر کہنے لگی، میری بچی مجھے معاف کر دے، کبھی تجھ سے گھر کے کام نہیں کرواؤں گی، مجھے معاف کر دے۔ کلثوم شکرن کی اس ناگہانی بدلے ہوئے رویے سے بوکھلا گئی۔ اس نے کہا، پر چچی ہوا کیا ہوا ہے بتاؤ۔ میری بچی، رات کو خواب میں ایک سفید سایہ نظر آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کلثوم میری امانت ہے، اگر ذرا بھی نقصان یا تکلیف پہنچائی تو اسی دن تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 2 زناٹے دار تھپڑ میرے گالوں پر پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ شکرن کلثوم کو ہرگز پریشان نہ کرنا۔ اتنا کہتے ہوئے شکرن نے اپنے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ لیے۔ شکرن، یہ تو صرف خواب تھا، اس سے اتنا کیا ڈرنا، چچا بولے۔ پر کلثوم نے غور کیا کہ چچی کے دونوں گالوں پر واضح انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ شکرن کہنے لگی، میں اور کچھ نہیں جانتی، پر آج سے کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، چچی نے تقریباً روتے ہوئے لہجے میں ہی کہا تھا، اور پھر کلثوم کو گلے لگایا۔ اگلے دن صبح سے تو جیسے کلثوم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ اٹھی تو ناشتہ تیار تھا۔ شکرن نے اسے رتی بھر کام کرنے نہ دیا۔ یہ سب کلثوم کے لیے بہت عجیب تھا کیونکہ اسے شروع سے ہی کام کی عادت تھی۔ ارے کلثوم بیٹا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوگی، جاؤ آس پڑوس میں چکر لگا کر آ جاؤ، شکرن بولی۔ کلثوم تو بیچاری حیران تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا یہ سب خواب ہے، لیکن یہ کون کر رہا تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی اسٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔